له الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. معزز و مکرم نوجوانان کرام اور بزرگان اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کی ہدایت کے لیے اور پوری دنیا کی تمام انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات ہے جس نے امیین ہی میں سے ایک رسول کو ان کے اندر بھیجا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، دین کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانا شروع ہو گئے اور مکہ کے لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن بننے لگے. وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے قبیلے کے تھے، وہ لوگ بھی آپ کے دشمن بننا شروع ہو گئے. اور ایک وقت وہ آیا کہ مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر میٹنگ کی کہ اس مسئلے کا کوئی حل کیا جائے، کہ یہ ایک ایسا آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کو اپنے آبائی دین سے پھیر کر ایک نئے دین کی طرف لے جا رہا ہے. اس نے ایک نئے دین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے، اس کو روکنے کی کوئی تدبیر کی جائے، یہ دین کو پھیلنے نہ دیا جائے. چنانچہ یہ مشورہ چلتا رہا اور پھر مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا کہ اگر ہم جا کر اسے منع کریں گے تو یہ تبلیغ رکنے والی نہیں. اس لیے جو اصل اور بنیاد ہے یعنی محمد، اسی کو قتل کر دو. جب محمد کو ہی قتل کر دیا جائے گا تو دین کی دعوت پھیلنا ہی بند ہو جائے گی. تو یہ تو مشورہ ہو گیا، لیکن اب قتل کرے کون، مسئلہ اس پر آیا. تو ابو جہل نے کہا کہ جو کوئی بھی محمد کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے گا میں اسے انعام میں 100 اونٹ دوں گا، میں اس بات کا ضامن ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی مکہ کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے ابو جہل سے کہا واقعی آپ 100 اونٹ دینے کے ضامن ہو؟ کہا بالکل میں ضامن ہوں، میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر دینداری تو نہیں تھی لیکن جھوٹ بھی نہیں بولتے اور ان کے اندر وعدہ خلافی بھی نہیں تھی، دھوکہ دھڑی بھی نہیں تھی. ایک مرتبہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اس کام کو کر دوں گا، تو لوگ اس کو مان لیں گے، اس لیے کہ اس وقت جھوٹ نہیں چلتا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا قصہ میں تمام کر کے آتا. اپنی تلوار لی اور چل پڑے. تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ روایت میں لکھا ہے، سیرت مصطفیٰ میں وہ روایت موجود ہے کہ ایک جگہ پر ایک دمبے کو ذبح کیا جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے. لوگوں کی بھیڑ جمع تھی. تو کیا دیکھ رہے کہ دمبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اے لوگوں گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس دین کی طرف آ جاؤ. حضرت عمر دونوں طرف دیکھ رہے کہ یہ آواز واقعی اس جانور میں سے آ رہی ہے یا کوئی آدمی مجھے کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی، صرف مجھے ہی سنائی دے رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خدشہ تو محسوس ہوا کہ واقعی جب یہ آواز مجھے آ رہی ہے تو مجھے اس دین میں داخل ہونا چاہیے. لیکن اپنا ارادہ نہیں بدلا. کہا کہ ابھی تو میں محمد کو قتل ہی کروں گا. وہاں سے آگے چلے اور دار ارقم کی طرف روانہ ہو رہے تھے. دار ارقم میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چند گنے چنے صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے. ابتدائی وہ جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں صحابہ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل پڑے. راستے میں ابو نعیم صحابی رسول ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ عمر اتنی دوپہر کے وقت میں کہاں چل دیے، ننگی تلوار ہاتھ میں. فرمایا کہ میں محمد کا قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ابو نعیم صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے بہن بھائی اور اپنی بہن کی خبر لے لو، وہ دونوں بھی جو ہے دین اسلام میں داخل ہو چکے. اس نے حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی صحابی ہو چکا ہے، یعنی تو بھی دوسرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے. صحابی کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے دین سے نکل کر کسی نئے دین کے اندر داخل ہو جائے. کہا کہ میں تو داخل ہو چکا ہوں، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی. کہا کہ خطاب کی بیٹی کیسے مسلمان ہو سکتی ہے. وہاں سے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے. دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. جب حضرت عمر نے دستک دی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے جو ہے یہ قرآن کریم سکھا رہے تھے اور آپ کے بہن بھائی اور بہن قرآن کریم سیکھ رہے تھے. تو انہوں نے فٹافٹ وہ صحیفے جو چھپا دی جس کے اندر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی اور حضرت عمر کو اندر آنے دیے اور جو سکھا رہے تھے وہ چھپ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے اور تم کس دین میں داخل ہو چکے. آپ کی بہن فاطمہ نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن بھائی کو مارنا شروع کر دیا. حضرت عمر کی بہن نے ان کو بچایا تو انہوں نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ حضرت عمر کی بہن سے خون جاری ہو گیا. وہ خون میں لطپت ہو گئی. دونوں کو مارا. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اپنی سگی بہن کے منہ سے خون بہ رہا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ تجھے جتنا مارنا ہے تو مار سکتا ہے، لیکن اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب میں اس دین سے پھرنے والی نہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ جو صحیفے اور وہ جو کتاب اور جو قرآن تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام اور تو ایک ناپاک انسان ہے، تیرے اندر ابھی ایمان نہیں.
اس لیے تجھے بھی غسل کرنے کی ضرورت ہے، پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں غسل کروں گا، میں پاک ہوں گا اور اس کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت سنوں گا۔ حضرت عمر کو غسل کروایا گیا، اس کے بعد حضرت عمر کے سامنے صحیفہ رکھا گیا اور صحیفہ پڑھ کر سنایا گیا۔ جب یہاں پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرا علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا اور فرمایا کہ چلو اب مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول حضرت خباب نے دار ارقم کی طرف لے کر جانا شروع کر دیا۔ جب دار ارقم کے قریب پہنچے تو جو صحابہ کرام اندر بیٹھے تھے، اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ مشرکین مکہ کا یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ ان کی میٹنگ ہے اور یہ ان کا مشورہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اور اسی لیے انہوں نے عمر کو بھیجا۔ صحابہ اکرام دروازہ نہیں کھول رہے اور وہ دستک دے رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو اندر آنے دو، اگر اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بھلائی کا فیصلہ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بھلائی یعنی دین کا فیصلہ، لیکن اگر وہ کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہیں بٹھا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنے کے غرض سے آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہادی عمر بن الخطاب، کہ اللہ یہ عمر بن خطاب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو انہوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور نبی ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمر بن خطاب نے کیسے کلمہ پڑھ لیا، جبکہ وہ تو قتل کرنے آ رہے تھے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک رات پہلے ہی خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہم اعز الاسلام بابی جہل او عمر بن الخطاب، کہ یا تو دین کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے سے، یا دین کو تقویت دے دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی تھی عمر بن خطاب کے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنا پر عمر بن خطاب کو دربار نبوی میں بھیج دیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جس دین پر ہے، میں نے جس اسلام کو قبول کیا ہے، کہ یہ دین برحق ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین تو برحق ہے، اور جس دین کو تو نے قبول کیا وہ بھی برحق ہے، یعنی کہ تم حق پر ہو۔ تو اس وقت عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر یہ دین اسلام برحق ہے تو اسے چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسے علانیہ کریں، ہم علانیہ خانہ کعبہ میں اذان دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، تیری قوم کے لوگ مجھے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں،
میرے صحابہ کو پریشان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر نے فرمایا کہ آؤ اور اب میرے ساتھ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے اور حضرت حمزہ بھی ساتھ میں ہے، اور وہ چند ہی افراد تھے، یہ سارے کے سارے مکہ المکرمہ پہنچے۔ آگے آگے حضرت عمر تھے اور پیچھے پیچھے پورا قافلہ تھا۔ جب مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا تو سارے سردار جو ہے مارنے کے لیے تلے اور حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیا۔ تو عاص بن وائل سامی انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی نے اپنے طور پر اپنے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کو اگر اختیار کر لیا تو کیا ہم اس کو نئے دین کو اختیار کرنے پر ماریں گے؟ بالکل نہیں، میں عمر بن خطاب کو پناہ دیتا۔ انہوں نے پناہ دی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جو ہے الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے فرمایا کہ اب ہم مکہ المکرمہ کے اندر اذان بھی دیں گے اور علانیہ طور پر یہاں پر نماز ادا کریں گے اور علانیہ طور پر ہم دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی اشاعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد دین کو بڑی تقویت ملی، دین کی بڑی نشر و اشاعت ہوئی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کیا تو تبھی سے اسلام کو قوت ملی، تبھی سے اسلام کی نشر و اشاعت بڑھی۔ اور عمر بن خطاب نے جب مکہ سے ہجرت کرنا شروع کیا تو ہجرت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ ہوئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا گویا دین کی تبلیغ میں اور دین کی دعوت دینے میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طریقے پر ہماری اس قوم میں بھی ایسے کچھ لوگ پیدا ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے اور دین کی تبلیغ ہو، دین کی نشر و اشاعت ہو۔ اگر دین کے کام میں کچھ لوگ آگے بڑھ جائیں اور بڑی تقویت کے ساتھ اور بڑی تعداد کے ساتھ دین کا کام کرنا شروع کر دے تو بتائیں دین کے کام میں کبھی رکاوٹ پیدا ہو سکتی؟ ابھی حال میں ہم جس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس سے کئی ہزار گنا زیادہ سخت وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپ کر دین کی نشر و اشاعت کرنا پڑی، چھپ کر دین کی دعوت دینا پڑی، گھروں گھر جا کر، مکان میں چھپ کر اذان کی جا رہی تھی، مکان میں چھپ کر نماز ادا کی جا رہی تھی، اور آج ہم تو الگ اعلان نماز ادا کر رہے ہیں، الگ اعلان دین کی تبلیغ دے رہے ہیں، الگ اعلان ہم جو ہے وقت لگا رہے ہیں۔ تو اب تھوڑا اور جو ہے اپنے اندر وہ چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو چیز اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں موجود تھی۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ جب الگ اعلان دین کا کام ہو رہا ہے تو اس کے باوجود دین کے کام میں رکاوٹ کیسے آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین تو ہماری زندگی میں ہے، ایمان تو ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن ابھی وہ بنا نہیں۔ اس دین کو اور اس ایمان کو بنانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف وقت لگا لینے سے اور صرف تبلیغ کر لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے، اپنے آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بدلا تھا، تبھی تو انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر اذان کہلوائی، تبھی تو انہوں نے الگ اعلان دعوت کا کام کیا، تبھی تو انہوں نے صحابہ کرام کی قیادت کی، اور تبھی سے اسلام کی نشر و اشاعت بڑھی، تبھی سے تبلیغ کا کام کرنا آسان ہوا۔ گویا کہ تبلیغ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوئی۔ آج وہی تبلیغ کا کام ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعوت میں اثر واقع نہیں آتا۔ ہم دعوت تو دیتے ہیں، ہم گشت تو کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارے گشت پر مجمع مسجد میں جڑ رہا ہے، نہ ہماری دعوت پر مجمع آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں کہ ہماری بات دلوں پر اثر کرے. ان کے اندر وہ ایمان تھا, ان کی زبان میں وہ صلاحیت تھی, ان کے اندر وہ قابلیت موجود تھی کہ وہ جس گھر پہ چلے جاتے یا جس کے سامنے دو بات کہہ دیتے, اس آدمی کا ایمان کی طرف ہی پورا دل ہو جاتا. اس آدمی کا دل کفر و شرک کی پلیدی اور گندگی سے پاک ہو جاتا اور فوراً اسلام قبول کر لیتا. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کا واقعہ سنا ہے مختصر سا, اس کے اندر کیا ہے, صرف قرآن کی چند آیتیں انہوں نے سنی اور وہیں سے دل کی کیفیت بدل گئی. کیفیت کیا تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور کیسی کیفیت بدل گئی کہ آپ کے پاس جا کر آپ کے غلام بن گئے, آپ کے خادم بن گئے, آپ کے صحابی بن گئے, صرف قرآن کی چند آیتیں سن کر. اور ہم تو پورا کا پورا قرآن سن لیتے, تراویح کے اندر پورا قرآن سنتے, نمازوں میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے, قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, روزانہ کے مشورے میں دین کی باتیں ہوتی ہیں, روزانہ تعلیم کی جاتی ہے, روزانہ فضائل کی تعلیم ہوتی ہے, روزانہ احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے. لیکن کیا ابھی تک کے دل بدلے؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اپنا محاسبہ کر لی اور اپنے آپ کو بدل لی, اگر ہماری دین کی دعوت اپنے نفس کے لیے تو یاد رکھو کبھی دین ترقی نہیں کرے. اگر ہماری دین کی دعوت, ہماری تبلیغ اور ہمارا وقت لگانا اپنے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنی خواہش کے لیے, تو ترقی نہیں ہو سکتی. اور اگر ہمارا مقصد, ہماری تبلیغ, ہماری دعوت, ہماری رات دن کی محنت دین کی ترقی کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے, اور یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر بھی دین پیدا ہو جائے اور ہمارا پورا کا پورا مجمع ہدایت پر آ جائے, پورا کا پورا قافلہ بن جائے اور پورے کے پورے لوگ اس دین پر ایک ہو کر آ جائے, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے. اگر یہ مقصد ہے تو ایک آدمی بھی اگر ہماری قوم میں سے کھڑا ہو گیا تو یاد رکھیے پوری کی پوری قوم کی کایا پلٹ سکتی. اس لیے کہ عمر بن خطاب ایک واحد آدمی تھے جن کے کھڑے ہونے سے پورا کا پورا منظر ہی بدل گیا تھا مکہ کا. جو پروپیگنڈے ہوتے تھے اور جو میٹنگیں ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف اور جو مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا, وہ سارے کے سارے سردار بھاگ کھڑے ہوئے کہ اب ہماری میٹنگیں بھی ختم ہو گئی اور اب ہمارے پروپیگنڈے بھی ختم ہو گئے. اب علیہ اعلان اگر ہم نے اسلام کی مخالفت کی تو عمر ہمیں قتل کر دے گا, عمر ہمارے خلاف ہو جائے گا. اب یہاں پر عمر آ چکا ہے, تو اسی طریقے پر ہمیں بھی اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے سے وقت لگانے کی ضرورت ہے. آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے تو جتنے بھی بڑے ہمارے مطلب جو دین کا کام کر رہے ہیں سب یہی کہتے ہیں صحیح طریقے سے وقت لگا. اگر صحیح طریقے سے وقت لگا دی تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی بدل جائے گا اور دین بھی ترقی کرے گا. تو سارے ساتھی ان تمام باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد